آج تو جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق ہم بات کریں. جی سر بولیں. جی آج کا کیا موضوع ہے؟ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ آپ آگے طے کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں نقصان ہے یا نہیں ہے. اس موضوع طے کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہی اطلاع دیا گیا تھا کہ آپ موضوع اور شرائط پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے, مناظرہ کے لیے نہیں آیا. نہیں تو علی یار صاحب آپ کے جو نمائندے ہیں میرے ساتھ انہوں نے سارا کچھ طے کیا ہے. آپ نے ان کو اختیار دیا ہے طے کرنے کا؟ نہیں. ان کو میں نے 100 دفعہ کہہ دیا کہ بھائی جو بھی بات کرنی ہے نا مجھے ٹائپ کر کے بھیج دو, ٹیکسٹ کر کے بھیج دو. وہ ہمیشہ وائس میل بیچتے ہیں. میں نے ان کو 100 مرتبہ کہا کہ میں وائس میل نہیں سن سکتا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے وائس میل بھیجا, لمبا وائس میل بھیجا, میں نے سنا نہیں اس کے وائس میل کو نا. تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے اس شخص کی. تو میں نے اس آدمی کو شاید 1000 دفعہ سمجھایا کہ بھائی وائس میل نہ بھیجا, اس کو ٹائپ کرو بھائی. اور مجھے جو بتایا گیا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں, آج تو مناظرہ ہمارا طے تھا نا وہ مفتی فرید سے, پچھلے ہفتے طے ہوا تھا نا ان سے. مجھے نہیں معلوم ہے اس کے ساتھ طے, مجھے جہاں تک معلوم اس کے ساتھ طے. کاظمی صاحب کو لینا ذرا ساتھ. کاظمی صاحب بات کریں, کیا لے لیں میں اس کو بات کرنے کا کوئی فائدہ ان سے. حکیم صاحب, جعفر بھائی نے مجھے بھی میسج کیا تھا, آپ کا نمبر بھی مجھے بھیجا تھا کہ اس کے ساتھ قرآن پہ مناظرہ ہے اللہ یاری صاحب کے ساتھ. جو میرے ساتھ طے ہوا ہے وہ یہ طے ہوا ہے کہ آپ کی ڈیبیٹ ہے. ایک شیخ پورا سے تعلق رکھتے ہیں, وہ شیعہ ہیں, تو مجھے نام نہیں پتا, وہ ان کی آئے تھے ویڈیو میں. انہوں نے ان سے کہا ہے جی آپ حکیم عمران ثاقب صاحب سے قرآن کے موضوع پہ ڈیبیٹ کریں, یہ ان کا موضوع ہے. تو انہوں نے کئی پادریوں سے اس موضوع پہ بات کی. پھر میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں, میں انہیں نہیں جانتا ہوں. انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا جی حکیم صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ نا دفاع قرآن پہ اللہ یاری صاحب سے ڈیبیٹ کریں. میں نے کہا جی بالکل میں کرتا ہوں, میں حاضر ہوں. مگر وہ کہنے لگے جی آپ آئیں وہاں کال پہ. میں نے کہا میں تو نہیں جاتا, آپ ان سے طے کریں. انہوں نے بات کی, پھر کاظمی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے انہوں نے فون کیا, میرے ساتھ ڈیبیٹ طے کی, اور ماڈریٹر جو ہے وہ سنجیو روبن کو بنایا. یہ کہتے ہیں میرے ساتھ ڈیبیٹ ہی نہیں طے ہوئی. ابھی میں عرض کرتا ہوں, آپ ادھر آئے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ڈیبیٹ کے لیے آ رہے ہیں. مجھے یہ اندازہ تھا کہ آپ شرائط طے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنا ہے, آپ مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے اس شخص سے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دو مسلمان آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک غیر مسلم کو وہاں پہ ثالث اور منصف کے طور پہ لایا جائے. یہ اسلام کے لیے بے عزتی ہے, مسلمانوں کے لیے بے عزتی ہے, اور قرآن کی بے عزتی ہے کہ آپ ثالث کے طور پر ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور نہ قرآن کو مانتا ہے, اس کو ثالث کے طور پہ لائیں. میں نے عرض یہی کیا تھا کہ آپ اپنے فرقے کا کوئی آدمی لے کے آئیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جو اپنا آدمی لے کے آئیں, وہ ثالث بنے گا, وہ مناظرے کا ماڈریشن کرے گا. ہمارے لیے منظور ہے, ٹھیک ہے نا, جو بہرحال اہل قبلہ ہے, کلمہ گو ہے. یہ اگر آپ قلندر بھائی کو نہیں مانتے, اپنے کسی آدمی کو لائیں تو وہ اس میں یہ اس موضوع پہ مکمل ہو گئی بات آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. جی بولیں. میں عرض کروں کچھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سنجیو روبن کو ثالث نہیں بنایا, یہ غلط بیانی ہے, ایک سن لیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, ثالث نہیں بنایا, ماڈریٹر بنایا. ایک بات, وہ میں نے نہیں بنایا, آپ نے بنایا. سنیں, میں نے کبھی نہیں بنایا. اب میری سنے کے بات آپ نہیں سنیں. میں نے تو مخالفت کی ہے, میں نے یہی بولا کہ بھائی مناظرہ ہی نہیں ہونا تو چاہیے. لیں, اب میری بات تو میں نے آپ کی بالکل خاموشی سے بات سنی ہے, آپ ذرا میری بات سن لیں. آپ کے جناب جو نمائندے ہیں کاظمی صاحب مجھے فون کرتے ہیں, ساتھ میں وہ سنجیو روبن صاحب کو لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تینوں کی گفتگو ہوتی ہے. آپ لیں نا ذرا سنجیو روبن کو لیں ساتھ. میں نے تو بنایا انہیں ماڈریٹر, آپ لوگوں نے بنایا ہے. شرائط انہوں نے طے کی ہیں, مناظرہ انہوں نے طے کی ہے, ثالث انہوں نے بنایا ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج مناظرہ ہے. آپ تیار ہیں؟ مجھے نہیں معلوم بھائی, مجھے جو اطلاع ملی ہے نا, مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ وہی ہے. کاظمی صاحب نے مجھے جو بتایا, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, دیکھیں اگر آگے میں نے اس کو اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہے تو یہ میری غلطی ہے, یا میں نے وائس میل وغیرہ نہیں سنا ہے اچھی طرح سے تو وہ میری غلطی ہے. آپ نے بنایا, میں نے تو نہیں بنایا. بھائی آپ کر لینا, کسی اور سے مناظرہ کر لینا. اگر آپ فرار نہ اختیار کرو.
हिम्मत करो। ठीक है, अभी हमने आपकी बात सुनी है ना, तसल्ली से हमारी बात बात सुने। क्या वो क्या तय हुआ? खामोश वो हो जाएं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं, 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं प्लीज। आप तसल्ली से सुन लें बात, ठंडे होकर सुन लें, चाहे मेरी बात आपको पसंद भी नहीं ना हो, आप सुन लें। पहली बात यह है कि जिस दिन बात हुई ना, उन्होंने पोस्टर छाप के भेजा था संजील साहब ने कि शिया और उमरिया के दरमियान डिबेट तहरीफ कुरान पर, उसी वक्त कहा था मैं डिबेट नहीं करूंगा, अब जाके किसी और से मुनाजरा करो, मैं इस मुनाजरे में शरीक नहीं बनूंगा भाई। तुम उसको जो चाहे नाम दे दो, फरार का नाम वगैरह वगैरह का नाम।